بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں و متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں و متروں، خواجہ آصف وفاقی وزیر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اندھیروں میں پاکستان ڈوب جائے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ مارکیٹیں بھی جلدی بند کر دی جائیں، اور اس کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ کے معاملات جو چل رہے تھے اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ مارکیٹیں بند کر دی جائیں ورنہ پاکستان ڈوب جائے گا۔ کل پھر پاکستان واقعی اندھیروں میں ڈوب گیا، اور 24 گھنٹے سے زیادہ وقت تو گزر گیا ہے لیکن ابھی تک پورے پاکستان کی بجلی بحال نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے یا کہ پھر کچھ اور ہے؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا واقعی ڈالر بجلی کو کھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ 12 پاور پلانٹس اس بریک ڈاؤن سے پہلے ہی بند تھے۔ یہ پاور پلانٹس کیوں بند تھے، کسی نے کیوں توجہ نہیں دی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اب 24 گھنٹوں سے جو بجلی بحال نہیں ہو پا رہی اس میں 100 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور اب کچھ سمجھ آ نہیں رہی، حکومت اس معاملے میں کوئی پورا سچ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ حقائق چھپائے کیوں جا رہے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ سدرن اور نادرن جو ہے ریجن، اس میں یہ عدم توازن کا معاملہ ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ آخر ہے کیا؟ سجنوں و متروں، میں آپ کے سامنے وہ تمام تفصیلات رکھتا ہوں، اور اب کہتے ہیں کہ اب کچھ علاقوں میں جو پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں اس میں رات گئے بجلی آئی تو ہے، روشنی ہوئی تو ہے، لیکن اب وقتاً فوقتاً پھر وہاں بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ میں جہاں پر بیٹھ کے یہ آپ کو ویلاگ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، وہاں بھی رات 12 بجے کے قریب بجلی آئی، صبح پھر چلی گئی، اور پھر آئی پھر چلی گئی، اور یہ مسلسل چل رہا ہے معاملہ۔ اور میرے ذرائع کہتے ہیں کہ پاکستان بھر میں ابھی مکمل طور پر بجلی بحال نہیں ہو سکی، اور اس کے ٹیکنیکل معاملات ہیں یا واقعی اس میں جو خواجہ آصف نے کہا تھا۔ سجنوں و متروں، یہ 5-6 جولائی یہ جنوری کا واقعہ ہے، 5-6 جنوری مطلب 20 دن پہلے کی بات ہے کہ جب وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا بجلی کی بچت کے حوالے سے، تو لوگوں نے اس پہ اعتراضات اٹھائے، جس پہ خواجہ آصف نے اسمبلی فلور پہ کہا تھا کہ اگر یہ معاملات درست نہ کیے تو پاکستان جو ہے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ ٹھیک 20 دن بعد خواجہ صاحب کے اس شکوے کہہ لیجئے، اس دعوے کہہ لیجئے، اس اکشاف کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، ٹھیک 20 دن بعد واقعی پاکستان اندھیرے میں ڈوب گیا، اور اس انداز سے ڈوبا کہ پیٹرول پمپ بند، موبائل بند، کاروبار بند، پورے پاکستان میں ایسا سناٹا تھا جو قبرستانوں میں بھی نہیں ہوتا۔ دفاتر میں لوگ آئے نہیں، چھٹیاں، اورنج ٹرین جیسے ٹرانسپورٹ کے ادارے بند، جہاں جہاں ٹرینیں پہنچی تھی وہاں پر بند، مسافروں کو اتار دیا گیا، اور صبح کا وقت تھا سجنوں و متروں، اور اورنج ٹرین میں زیادہ تر تو طالبات اور طالب علم کالجوں سکولوں میں جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے جہاں پر اورنج ٹرین رکی ہوگی راستے میں، اور وہاں پر سب کو اتار دیا گیا۔ میل تو چلے جاتے ہیں، لڑکے ہوں، طالب علم ہوں، لوگ ہوں، وہ تو بھاگ دور کر لیتے ہیں، لیکن طالبات وہ کس طرح اپنے اپنے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پہنچی ہوں گی، اس کا اندازہ حکومت کو نہیں ہے، لیکن جن کے لختے جگر اس طرح ذلیل و خوار ہوئے ان کے والدین سے ذرا پوچھیے۔ موبائل بھی بند۔ اب کہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا یا پھر ڈالر بجلی کو کھا گیا؟ سجنوں و متروں، اس میں کہتے ہیں کہ خام مال، پیٹرول
کا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ 8 دن کا ذخیرہ باقی ہے، اور اس پہ کنٹینر رکے ہوئے آسمان، کھلے آسمان تلے، اور وہ سارے معاملات، امپورٹ کوئی چیز ہو نہیں رہی۔ اب سٹیل مل جیسا بڑا ادارہ کہتے ہیں اس میں خام مال صرف 4 دن کا باقی رہ گیا ہے، 4 دن بعد اگر اس پر بھی توجہ نہ دی گئی تو سٹیل مل بھی بند کرنی پڑے گی۔ اور اس سے زیادہ خطرناک سچویشن سجنوں مترو یہ ہے کہ ادویات کا ذخیرہ 2 دن کا ہمارے پاس موجود ہے۔ اور کل بریک ڈاؤن میں جو کل کے میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور اس میں پاکستان کے تمام ہسپتالوں میں آپریشن جو ہے متاثر ہوئے ہیں، نہ صرف آپریشن متاثر ہوئے ہیں بلکہ وینٹیلیٹر پر پڑے مریضوں کو بھی دشواریاں جو ہے برداشت کرنی پڑی۔ ایکس رے کی جو ہے وہ مشینیں بند، ادویات نہیں ہیں۔ وہ میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ادویات کی قلت ہے کیونکہ کنٹینر نہیں کھل رہے، امپورٹ چیزیں جو ہیں وہ آ نہیں رہی۔ اب کہتے ہیں کہ ہسپتالوں میں، بڑے بڑے ہسپتالوں میں 2 دن کا سٹاک رہ گیا ہے ادویات کا، اب 2 دن بعد وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں۔ اب اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کل یہ ایک تقریب میں یہ کہا ہے سجنوں مترو، بہت اہم معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات اب اس وقت یہ ہیں کہ اگر پاکستان کو فوری طور پر 8 سے 10 بلین ڈالر نہ ملے تو حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اب گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، جبکہ حکومت کی شاہ خرچیاں اور اللہ تللوں کا میں اکثر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور بدقسمتی پاکستان کے شہریوں کی یہ دیکھ لیجئے کہ بریک ڈاؤن پورے ملک کے اندر ہوا ہے، اور وزیر اعظم ہمارے اسلام آباد بھی نہیں ہے، وزیر خارجہ پاکستان میں ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی پاکستان اپنے وزٹ کے لیے آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں وزیر جو یہ اس توانائی کے ہیں، جو بجلی سے جو متعلقہ ہے، وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے، اگر پاکستان میں اگر ہیں بھی تو وہ اسلام آباد میں نہیں ہے۔ اور رات گئے، کل صبح 7:35 پہ بریک ڈاؤن ہوا، اور رات کہتے ہیں 7-8 بجے کے 12 گھنٹے کے بعد وزیر توانائی جو ہیں وہ آئے، اور انہوں نے جناب میڈیا پہ آ کر بتایا کہ جناب یہ اتنا بڑا فالٹ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ فیوز اڑا ہے۔ سدرن اور نادرن کے درمیان جو ہمارے جو عدم توازن ہے اس حوالے سے، کیونکہ اچانک صبح جب بجلی انہوں نے آن کی تو عدم توازن کی وجہ سے ان دونوں ریجنوں میں عدم توازن کی وجہ سے فیوز اڑ گیا۔ بعض حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ اس عدم توازن میں صرف فیوز ہی ہوا ہے، فیوز ہی اڑا ہے۔ اگر فیوز نہ اڑتا تو پاکستان بھر کی جو وائرنگ جو ہے وہ متاثر ہو جاتی تو بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے، یہ حکومت کا کہنا ہے۔ لیکن سجنوں مترو، یہ سردیوں نے بھی یہ جو بریک ڈاؤن ہوا ہے، اس حوالے سے جو ہے لوگ باتیں تو یقیناً کر رہے ہیں، انگلیاں تو اٹھ رہی ہیں، تحفظات تو ہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کیوں نہیں کر رہی، اس کے باوجود کہ اب پیداوار جو ہے کہتے ہیں 7000 میگا واٹ ہے، جبکہ شارٹ فال جو ہے وہ 6000 میگا واٹ جا رہا تھا۔ اس پہ کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ ایندھن ہے نہیں، تیل ہمارے پاس ہے نہیں، کوئلہ جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں ہم پہنچا اس لیے نہیں سکتے، سردیوں کی وجہ سے برف باری ہے، اور ڈیم، اور دو تو کہتے ہیں ایک کچھ وہ ہیں جو ایک حصے میں ڈیمز بنے ہوئے ہیں اور ایک حصے پہ جو ہے وہ تھرمل ہے، اور دونوں میں جو کمی واقع ہے۔ اور اس بجلی کی اس بچت کرنے کے حوالے سے یقیناً یہ احسن اقدام تو تھا کہ بجلی بچت کی جائے، کیونکہ ہمارے پاس بجلی تو ہے نہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ صرف 24 گھنٹوں میں ہم نے جو آپ کو 100 ارب روپے کا نقصان بتایا ہے، اور اب جو بار بار بجلی آ رہی ہے، نہیں آ رہی، کسی جگہ پہ ہے کسی پر نہیں ہے، پاکستان کا 30% سے زیادہ علاقہ اب تک جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب نقصان کا جو اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 150 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔
کاروبار کل بالکل نہیں ہوا اور آج بھی حالات ایسے ہی ہے کہ دکانیں کھولیں جائیں نہ جائیں، میٹرو چلے گی نہیں چلے گی، یہ سارے معاملات جو ہیں بالکل اسی طرح جو ہے سجنوں تو متروں معاملات چل رہے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ بجلی کب بحال ہوتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزراء اور باقی لوگ جو ذمہ داران ہیں وہ کب اس پر بھی توجہ دیتے ہیں، سیاست سے ہٹ کر کہتے ہیں کہ سیاست کا موقع نہیں ہے، لیکن تمام لوگ سیاست میں انوالو ہیں۔ اگر سیاست واقعی موقع نہیں ہے تو پھر خدا را اس بجلی کا معاملہ تو حل کیجئے، لوگوں کو جینے کا حق تو نہ چھینیے۔ سجنوں متروں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔